ग़ुरूब-ए इश्क एपिसोड 2। अभी हीला ख्यालात के ताने बाने बन रही थी कि इनमें से एक लड़की ने बैग में से कुछ निकालने के लिए अपने बैग की जिप खोली। इतनी देर में हीला उठकर बैठ गई। वो इस सूरत हाल में हरगिज़ नहीं सो सकती थी। इसकी निगाहें मसलसल इन दोनों लड़कियों पर थीं। बैग से कागज का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा। हीला ने देखा कि इस लड़की ने तेजी से वो कागज का टुकड़ा लेकर अपने मुंह में रखा और चबा गई। हीला ने भी झपट कर उस पर हमला किया और कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो उस लड़की के हाथ में रह गया था इसे छीन लिया और दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। इमारत के बाहर जो लड़का पहरा दे रहा था, हीला ने वो कागज उस लड़के के हाथ में दिया और पूरी बात उसे बताकर कहा, आप ब्रादर हिम्मत को जाकर कहें कि कमरे में इन मशकूक वाकयात की क्या वजह है। कुछ देर बाद ही ब्रादर हिम्मत के पास हीला की पेशी हो गई। ब्रादर हिम्मत ने इंतहाई गुस्सा में हीला को मुखातिब करते हुए कहा, अरे आपने इस बात की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी कि आपकी रूममेट कौन है। हीला जिसे सफर की थकान थी झुंझलाकर बोली, वाह वाह ब्रादर हिम्मत, उल्टा चोर कतवाल को डांटे। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। लड़कियों की इमारत की हिफाजत और इसकी जिम्मेदारी आप पर है और मैं तो कुछ देर पहले ही वापस आई हूँ। जिस वक्त ये दोनों लड़कियां यहाँ आई हैं, इमारत में कोई नहीं था, कोई भी लड़की नहीं थी। सब लड़कियां मिशन पर गई हुई थी। मगर ब्रादर हिम्मत ने इसकी बात पर ध्यान दिए बगैर इंतहाई फिक्रमंदी वाले लहजे से कहा, हो सकता है मुनाफिकीन की तरफ से इस हेडक्वार्टर को बम से उड़ाने की प्लानिंग हो रही हो। आपको सुबह तक इन लड़कियों की निगरानी करनी है। हीला जो थकन और नींद से नडाल हो रही थी बगैर किसी मुलाहजे के नागवारी से बोली, हरगिज़ नहीं, मैं हरगिज़ ये काम नहीं करूंगी। मैं बहुत थकी हुई हूँ, रात जाकर नहीं गुजार सकती। आप कुछ और सोचें। ना ही रात इन लड़कियों के साथ मैं एक कमरे में गुजारूंगी। मैं शहीद होना चाहती हूँ, खुदकुशी नहीं करना चाहती। हमारी हिफाजत की ड्यूटी आप पर है, आप खुद ही उनसे निपटें। हीला की बात सुनकर ब्रादर हिम्मत सर झुकाकर कुछ देर सोचते रहे। फिर हीला से कहा कि ठीक है, आपको किसी और रूम भेज देते हैं। आप कई दिन की जागी हुई हैं। अभी हीला को इस रूम में आए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि हीला को लगा कि कोई खिड़की के शीशे पर आहिस्ता आहिस्ता खटखटा रहा है। हीला ने टाइम देखा, रात 12 बजे से कुछ ऊपर ही का टाइम होगा। हीला ने जरा सी खिड़की खोलकर बाहर झांका, देखा ब्रादर हिम्मत है। इनके चेहरे की थकान और परेशानी से लग रहा था कि वो इस वक्त से ही पहरा दे रहे हैं। हीला को देखते ही उन्होंने कहा, अभी एक मोहतरमा इमारत से निकलकर बाहर गई हैं। आप बाहर जाकर देखें कि हमारे साथियों में से तो कोई बाहर नहीं गई या उन दोनों लड़कियों में से एक है। ब्रादर हिम्मत जिस बाहर की बात कर रहे थे वो एक छोटा सा शहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बाग था। हर तरफ कदीमी दरख्तों के झुंड थे। कोने में एक दो टॉयलेट बने हुए थे और इस उजड़े हुए बाग में ये चंद इमारतें थी जहां पासदारों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। रात में ये इलाका बहुत ही खौफनाक मंजर पेश करता और ब्रादर हिम्मत इससे कह रहे थे कि बाहर जाकर इस लड़की का पता लगाओ। हाय अल्लाह, ये जब तक मेरे गले पर छुरी न फरवा दे चैन नहीं पड़ेगा इनको। या अल्लाह, कितनी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उनसे बहस की और बकौल उनके एक बड़ी सी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। इससे तो अच्छा था पैर पकड़कर माफी मांग लेती। हीला अपने आप को कोसती मरती क्या न करती। जेरे लब आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए इमारत से बाहर निकली। दिल को तसल्लियां देती रही कि ब्रादर हिम्मत मेरा ख्याल रखे हुए हैं। मगर रात की तारीकी में ब्रादर हिम्मत का दूर दूर तक का भी कोई पता न था। हीला ने होशियारी से उधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वो मोहतरमा टॉयलेट के पास से आती हुई दिखाई दी। नजदीक आने पर पता चला कि वो अपनी ही टीम की थी। बहरहाल तन्हा इमारत से बाहर जाने पर इन्हें ब्रादर हिम्मत से डांट भी पड़ी। सुबह जब हीला ने लड़कियों को रात का वाकया बताया तो इसे ये बात मालूम हुई कि ब्रादर हिम्मत जब किसी लड़की को इंतहाई खुफिया और अहम मुहिम पर भेजते थे तो इस तरह के इम्तहान भी लेते रहते थे। मगर इस दफा हीला की किस्मत से ये वाकया इम्तहान का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकत थी। इस वाक़े के बाद ब्रादर हिम्मत जब भी खुफिया और अहम मुहिम पर जाते हीला को अपने साथ जरूर लेकर जाते।
یہ مہم اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ ہر بار زندہ بچ کر آ جانا معجزے سے کم نہیں تھا۔ یلا بھی اس دوران سمجھ گئی تھی کہ برادر ہمت جنگی معاملات میں قوانین کی پابندی کرنے والے اور اصول پسند انسان ہیں۔ کسی بھی مقام پر نرمی اور لچک سب کی جان لینے کے برابر ہے۔ ایک روز یلا کلاس سے آئی تھی کہ تھوڑی دیر تھکن اتارنے کے لیے لیٹ گئی۔ یلا کے روم میٹ امدادی کارروائی پر گئی ہوئی تھی۔ دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا اور ایک خاتون سیاہ چادر میں ملبوس کمرے میں داخل ہوئی۔ یلا کے لیے وہ اجنبی تھی، امدادی ٹیم کی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ یلا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان خاتون نے یلا سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ برادر ہمت کے دوست کی اہلیہ ہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا، جسے سن کر یلا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں کیا؟ برادر ہمت مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ مجھ سے؟ یلا سے؟ واہ، کتنا اطمینان ہے اپنے اوپر۔ اس دن جو سب کے سامنے میری بےزتی کی خود بھول گئے ہوں گے، لیکن میں نہیں بھولی۔ اور میں کیا یہاں شادی کرنے آئی ہوں؟ اور یلا جو خود کو ابراہیم ہمت سے زیادہ حزب اللہی اور شہادت کا مستحق سمجھتی تھی، وہ ان دنوں سوائے شہادت کے کسی طرف دھیان نہیں تھا اس کا۔ فوراً منع کر دیا۔ برادر ہمت کے دوست کی اہلیہ اسے کافی دیر سمجھاتی رہی اور ابراہیم ہمت کی تعریفیں کرتی رہی، مگر یلا کا ایک ہی جواب تھا، میں ان حالات میں شادی بیاہ کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور کمانڈر ہمت سے تو ہرگز نہیں۔ وہ اب کمانڈر ہمت سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ ان کے دوست کی اہلیہ 2-3 بار ان کا پیغام لے کر آئیں، مگر یلا نے بھی کہلوا بھیجا کہ جب کسی کو دکان سے کچھ بیچنا ہی نہ ہو تو ہم دکان میں داخل نہیں ہوتے۔ میرے ذہن میں ابھی شادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو میں کیوں بات کروں؟ مگر یلا کافی الجھ سی گئی تھی۔ آج کل کلاسز بھی نہیں ہو رہی تھی۔ یلا نے سوچا کہ کچھ دن کے لیے اصفہان واپس چلی جائے، والدین سے بھی مل آئے گی، اور اس عرصہ میں کمانڈر ہمت کسی اور لڑکی کا انتخاب کر لیں گے، میری جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں، یہ صحیح رہے گا۔ مگر ہوا ہی کچھ یوں کہ یلا اصفہان جانے سے پہلے ہی سخت بیمار پڑ گئی۔ اس علاقہ کی آلودہ ہوا اور پانی کی وجہ سے تقریباً سب ہی باری باری بیمار پڑ چکے تھے، اور اب یلا کی باری تھی۔ یلا کو بھی کچھ دن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ یلا جتنے دن ہاسپٹل میں رہی، تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی اس سے ملنے آتے رہتے۔ یلا کو ہاسپٹل میں تیسرا دن تھا کہ غیر متوقع طور پر کمانڈر ہمت اس کی عیادت کو پہنچ گئے۔ کمانڈر ہمت تنہا آئے تھے، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ یلا بکھلا کر تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ ایک نگاہ کمانڈر ہمت کے سراپے پر ڈالی۔ انہوں نے سپاہ کی سبز وردی پہنی تھی جو ان پر بہت جچتی تھی۔ کمانڈر ہمت سر سے پیر تک مٹی میں اٹے ہوئے تھے، لگتا تھا محاذ سے سیدھے ادھر آئے ہیں۔ یلا کو ایک لمحے کے لیے ان پر ترس آ گیا۔ یلا کا دل چاہا کہ انہیں اندر آنے کا کہے، مگر وہ اتنی بکھلائی ہوئی تھی کہ الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ اسے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ برادر ہمت اس کی عیادت کو چلے آئیں گے۔ یلا گلے میں تھوک نگلتی ہوئی اٹک اٹک کر صرف ہمت کے سلام کا جواب ہی دے پائی۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر برادر ہمت نے وہیں دروازے سے ہی جس کاروائی سے آ رہے تھے وہاں کی تفصیلات بتانی شروع کر دی۔ اتنے شہید ہوئے، اتنے افراد ہم نے اسیر کیے، فلاں فلاں علاقہ دشمن سے آزاد کروا لیا۔ پھر اچانک سر اٹھا کر ایک نگاہ یلا پر ڈالی اور پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ دن بعد ایک مہم پر جانا ہے، کچھ خواتین کو ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ یلا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اب وہ بھی تھوڑا نارمل ہو گئی تھی۔ بولی، برادر ہمت، کیا میں آپ کی افسر ہوں جو آپ مجھے اتنی سنجیدگی سے رپورٹ دے رہی ہیں؟ یہ سن کر ہمت تھوڑا سے جم گئے، مگر ابراہیم ہمت کے لہجے کی متانت، ان کی جھکی جھکی نگاہیں، دھیما دھیما اور نرم انداز گفتگو یلا کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ یہ ابراہیم جو اس کی عیادت کو آئے تھے، ہاسٹل والے ابراہیم سے کتنے مختلف تھے۔ وہاں تو ہر وقت روب جاڑتے رہتے۔ یلا کی طبیعت جب کچھ سنبھل گئی تو اس نے برادر ہمت کو کہلوایا کہ کچھ ٹائم کے لیے واپس اصفہان جانا چاہتی ہے۔
اس طرح یلا شہر پاؤ کی یادیں، واقعات اور شہادت کی حسرت دل میں لیے واپس اصفہان آ گئی۔ کمانڈر ابراہیم ہمت بھی اس کی یادوں میں کہیں محفوظ ہو گئے۔ یلا نے پھر سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ والد صاحب نے بھی سختی سے حکم دے دیا کہ اب تعلیم مکمل ہونے تک کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر یلا کا کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ اپنے شہید نہ ہونے پر آہیں نہ بھرتی ہو، اور والد صاحب دوبارہ کردستان جانے کی اجازت نہ دیتے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ پاوے کی خبریں ان تک بھی پہنچتی تھیں۔ یلا کو آئے مہینہ گزر گیا تھا، پاوے سے ایک دل دہلا دینے والی خبر آئی۔ کوملا گروپ کی ایک لیڈر نے اپنی رخصتی میں اپنے پیروں پر بجائے بکرا قربان کروانے کے بسیج اور سپا کے 12 جوان قربان کروا دیے۔ یہ خبر اتنی دل دہلا دینے والی اور خوفناک تھی کہ یلا جو تقریباً ابراہیم ہمت کو بھول چکی تھی، اس کی نگاہوں میں ان کا سراپا گھوم گیا۔ یا اللہ خیر، برادر ہمت تو ہمیشہ خطرناک پوزیشن پہ ہوتے ہیں۔ یلا نے کافی ادھر ادھر جستجو کی، اصفہان میں سپا کے ادارے سے معلومات لیں۔ پتہ چلا کہ کمانڈر ہمت پاوے میں ہے ہی نہیں تھے، کئی دن سے محض آپریشن پر گئے ہوئے تھے۔ یہ سن کر یلا کو کچھ تسلی ہوئی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ یلا کی روٹین یہی ہو گئی تھی کہ گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر۔ یلا جو امدادی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ گوریلا ٹریننگ بھی لے چکی تھی، چھاپا مار ٹیم میں بھی تھی، اپنی اس زندگی کو بے مقصد سمجھ رہی تھی۔ دل بار بار پاوے جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اب وہ اس کو وہاں سے آئے ہوئے کئی مہینے گزر گئے تھے۔ اس نے والد صاحب کی بھی بہت خوش آمدید کی، روئی بھی، کھانا بھی چھوڑا، لیکن ان کی نہ حامی نہ بدلی۔ ایک روز صبح یلا یونیورسٹی کے لیے گئی تو یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس اور کلاس فیلو جو اس کے ساتھ پاوے کے سفر پر تھے، اس سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ یلا انہیں دیکھ کر خوش ہوئی اور حیران بھی کہ پاوے والی ٹیم کے ساتھی سب کے سب ایک ساتھ ملنے آ گئے۔ حال احوال پوچھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یلا ان سب سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پاوے کی یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ابراہیم ہمت کمرے میں داخل ہوئے۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ کورس کے انداز میں زوردار آواز میں دروازے سے آتے ہوئے کمانڈر ابراہیم کو سلام کیا۔ سب کے سب برادر ہمت کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ یلا حیرانگی سے انہیں دیکھتی رہی اور سوچنے لگی کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، مگر فوراً ہی سمجھ گئی پوری پلاننگ سے سب آئے ہیں، اور ضرور یہ پلاننگ بھی برادر ہمت نہیں کی ہوگی۔ یلا نے تیز نگاہوں سے ان سب کو گھورا اور کمرے سے نکل جانا چاہا۔ یلا کو تیزی سے کمرے سے نکلتا دیکھ کر ابراہیم نے یلا کا راستہ روکتے ہوئے کہا، محترمہ یلا بہبانی، میں آپ کو اپنی ہمسفر بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کے جذبوں کا علم ہے اور قدر بھی۔ آپ اس وقت اپنی زندگی کا مقصد جہاد اور شہادت کو سمجھتی ہیں، اس لیے شادی کے حوالے سے کچھ سوچنا نہیں چاہتی۔ میں آپ کے اس عظیم جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، بیوی نہیں۔ کیا آپ ہمسفر کے معنی سمجھتی ہیں؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے صرف بچے نہیں پلواؤں گا، بلکہ آپ زندگی کے سفر میں بھی، جہاد کی زندگی کے سفر میں بھی میری ہم قدم رہیں گی۔ آپ جیسی دلیر اور اسلامی جذبوں سے سرشار لڑکی کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ وہ صرف گرداری کرتی رہیں۔ میں نے جب اس راہ میں قدم رکھا تو کبھی یہ آرزو نہیں کی کہ شادی نہیں کروں گا اور اس راہ میں شہید ہو جاؤں گا، بلکہ میں نے اللہ سے ہمیشہ ایسی ہمسفر مانگی جو اس راہ میں میری ہم قدم رہے، میری حوصلہ افزائی کرتی رہے۔ میں نے بھی آپ میں وہ خصوصیات دیکھی ہیں جو میں اپنی بیوی کو ہر مشن پر اپنے ساتھ رکھنا بھی چاہتا ہوں۔ پھر ابراہیم ہمت نے بھی کچھ سوالیہ اور کچھ مزاحیہ انداز میں کہا، کیا اب بھی آپ کو ہمسفر کے معنی سمجھ نہیں آئے تو مزید وضاحت کر دوں؟ یلا خاموشی سے ابراہیم کی باتیں سن رہی تھی۔ ابراہیم خاموش ہوئے تو سب نے یلا کی طرف دیکھا، شروع کیا۔ سب منتظر تھے کہ اب یلا کیا کہتی ہے، مگر نہ جانے کیوں جہاں ایک طرف تو یلا جتنی دفعہ بھی ابراہیم ہمت کے ساتھ مشن پر گئی، ان کی متانت ان کی بہت سی خوبیوں کی معترف ہو چکی تھی، مگر دوسری طرف ان کی اس خواہش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کئی بار جو ابراہیم نے اس کو جاڑ جو پلائی تھی، بس وہ یلا کے ذہن میں چپک گئی تھی،
मुझे क्या पता, अभी इतनी बातें बना रहे हैं, वादे कर रहे हैं, शादी के बाद क्या सलूक करेंगे मुझे नहीं पता। यीला अपने जहादी जज्बों के आगे कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। बेहतर है सख्ती से मना करूं ताकि मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दें। बरादर हिम्मत, मुझे आपकी दुर्हास कबूल नहीं है। आप मुझे अपने हमसफर बनाने के खौफ न देखें और मैं दुआ करूंगी कि आज के बाद से मेरा आपसे कहीं सामना न हो। मैं और आप एक छत के नीचे नहीं रह सकते। यीला जल्दी जल्दी ये सब कहकर कमरे से निकल आई, मगर यीला को मालूम ही ना था कि यीला की इन्हीं साफ शफाफ बातों और खुद इत्मादी ने ही इब्राहिम हिम्मत का दिल ले लिया था। इब्राहिम समझ गए थे कि ये लड़की इनकलाब की राह में किसी किस्म की मज़ाहमत बर्दाश्त नहीं करेगी। यीला मना तो कर आई थी, मगर काफी दिन तक उसकी निगाहों में इब्राहिम हिम्मत की मासूम सी शक्ल घूमती रही। यीला की दोस्तों ने भी बाद में यीला को खूब डांटा। यीला, तुमने बेचारे की बेइज्जती कर डाली। कितना सब उनका एहतराम करते हैं, इतना रूखा जवाब देने की क्या जरूरत थी? पूरी बात तो सुन लेती उनकी। तूने तो झटके में ही उम्मीद की डोर तोड़ दी। मगर यीला, हैरत की बात ये थी कि तुम्हारे जाने के बाद बरादर हिम्मत ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे तुमने हाँ कर दी हो। यीला, इनकी मुस्कुराहट से लग रहा था कि तुझे पाकर ही दम लेंगे। यीला ने ये सब सुनकर नागवारी से कहा, बस अब इस मौजू को यहीं पर खत्म करो, आइंदा इस हवाले से कोई बात ना होगी। वो जितने भी अच्छे क्यों ना हो, मुझे उनके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी और अब नहीं आएंगे। 1 साल के बाद अब यीला से मजीद ठहरना नामुमकिन सा हो रहा था। यीला ने एक बार फिर जंगी इलाकों में खिदमत के लिए जाने की ठानी और सपा के दफ्तर में अपना नाम लिखवा कर आई। वालिद साहब को जब पता चला तो उन्होंने थोड़ा हंगामा किया, मगर यीला ने इन्हें यह कहकर कायल कर लिया कि ये कोई जिंदगी है? हजारों की तादाद में बेगुनाह लोग मर रहे हैं। जंगज़दा इलाकों में हमारी जरूरत है। हम इतनी ट्रेनिंग लेकर यहाँ बैठ गए हैं कि सिर्फ डिग्री लेने का सोच रहे हैं। कुछ दिन बाद उसका बुलावा आ गया। उसे बताया गया क्योंकि वो पहले पावे में अपनी खिदमत इंजाम दे चुकी है, इसलिए इसको पावे जाना है। शहर पावे का नाम सुनकर यीला, जो साल भर में तकरीबन इब्राहिम हिम्मत को भूल चुकी थी, फिर से उनका चेहरा सामने आ गया। यीला ने अपने दोस्त से कहा, पावे में सपा की तरफ से कमांडर हिम्मत हैं। कुछ अरसा पहले उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था, मैंने मना करवा दिया था। अब मैं पावे हरगिज नहीं जाऊंगी। हम लोग ऐसा करते हैं, सफरा चलते हैं, वहां से रजाकार टीम के साथ बहतरान चलेंगे और जब हम बहतरान में सपा के हेड क्वार्टर पहुंचे और वहां हमसे पूछा जाएगा कि किस इलाके में आपकी ड्यूटी लगाएं, हम दोनों ये कहेंगे पावे के अलावा कहीं भी भेज दें। यीला और इसकी दोस्त जब बहतरान पहुंची तो सख्त बारिश हो रही थी। यीला और उसकी दोस्त भीगती हुई बहतरान में सपा के हेड क्वार्टर पहुंची। कुछ देर बाद वहां सपा के अफसर ने इन्हें बुलाकर सवाल किया कि किस इलाका में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। इससे पहले कि यीला कुछ बोलती, उसकी दोस्त ने बिला फासला कहा, पावे। अफसर ने भी बिला फासला इनके कार्ड पर पावे की मोहर लगा दी और कार्ड इन्हें पकड़ा दिए। यीला ने खा जाने वाली नजरों से अपनी दोस्त को घूर कर देखा। रास्ता भर यीला ने अपनी दोस्त से कोई बात नहीं की। वो हरगिज ब्रादर हिम्मत के रूबरू नहीं होना चाहती थी। यीला की दोस्त बेचारी कसमें खाती रही, लेकिन यीला, कसम ले लो, मैंने जानबूझकर पावे का नाम नहीं लिया। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। हमें क्या मालूम, शायद हमारे पावे जाने में कोई बेहतरी हो। शहर पावे में दाखिल होते ही यीला के सामने 2 साल पहले के वाकयात घूम गए। हेडक्वार्टर पहुंचकर पता चला कि ब्रदर हिम्मत यहाँ नहीं है, हज पर गए हुए हैं। यीला ने थोड़ा सुकून का सांस लिया। यीला और उसकी दोस्त को फिलहाल पावे के एक प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करने की ड्यूटी दी गई। कुछ दिन बाद पता चला कि ब्रदर हिम्मत हज से वापस आ गए हैं। इनके लिए तकरीब रखी गई। तकरीब में सब ही शरीक हुए, लेकिन यीला नहीं गई। वो ब्रदर हिम्मत से सामना करना ही नहीं चाहती थी। यीला की दोस्त कहती, यीला, वो कमांडर हैं, अगर किसी मुहिम पर तुम्हें उनके साथ जाना पड़ गया तो क्या करोगी? और फिर वो बेचारे तो इतने मसरूफ रहते हैं, इन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने तुमसे शादी की दरख्वास्त की थी। तुम खुद ही पता नहीं क्या सोचती रहती हो। यीला भी आते ही काफी मसरूफ हो गई। बच्चों को पढ़ाने के अलावा वहां की खवातीन और लड़कियों के साथ यीला की क्लासेस रहती थी। यीला रात में थक कर आती और सुबह उठकर फिर चली जाती। ब्रदर हिम्मत से कम ही सामना होता।
کبھی کوئی میٹنگ وغیرہ ہوتی تو سب کے ساتھ ان سے بھی سرسری سی سلام دعا ہو جاتی۔ برادر ہمت زیادہ تر محاذ پر ہی ہوتے تھے۔ ایک بار محاذ پر ایک بڑی جنگی آپریشن میں کامیابی کے بعد اسکول کی پرنسپل نے تجویز دی کہ اس کامیابی کی مناسبت سے اسکول میں تقریب رکھی جائے اور بچوں کو اس آپریشن کے بارے میں بتایا جائے۔ طے یہ ہوا کہ اس آپریشن میں جو افراد شریک تھے ان میں سے کسی ایک کو مہمان خصوصی بنایا جائے اور انہیں دعوت دی جائے کہ وہ بچوں کو اس آپریشن کے بارے میں معلومات دیں۔ اسکول کی پرنسپل نے برادر ہمت کا نام دیا، مگر ہیلا مصر تھی کہ کسی اور کو بلایا جائے۔ بلاہر پاوے کے گورنر کو دعوت دی گئی۔ وہ برادر ہمت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود حیران تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اس کی خود اعتمادی کہیں ہوا ہو گئی تھی۔ ان سے اتنا ڈرنے کیوں لگی تھی؟ برادر ہمت سے سامنا ہو جانے کے تصور سے ہی اس کے ہاتھوں میں پسینے چھوٹنے لگتے تھے۔ جس دن ان کے ساتھ میٹنگ کا اعلان ہوا تھا اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگتی تھی۔ میٹنگ میں بھی چپ کر بیٹھی رہتی تھی۔ پروگرام شروع ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ گورنر صاحب کے معاون کا فون آیا کہ گورنر صاحب پروگرام میں شرکت نہیں کر سکیں گے، ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اب کیا کریں؟ تقریب کی تقریباً ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، کسی اور دن پر بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ ٹیچرز نے مشورہ دیا کہ برادر ہمت سے بات کریں، وہ کچھ دیر کے لیے آ جائیں۔ پرنسپل نے فوراً برادر ہمت کو فون ملایا، انہیں پوری صورتحال بتا کر ان کی سے درخواست کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں تشریف لے آئیں۔ ہیلا کے سامنے ہی تمام گفتگو ہوئی۔ دل ہی دل میں کہتی رہی، اللہ کرے نہ ملیں یا منع کر دیں، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ پرنسپل نے فون رکھتے ہی خوشی خوشی بتایا کہ کمانڈر ہمت نے آنے کی حامی بھر لی ہے، کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ برادر ہمت کے آنے سے پہلے ہی ہیلا ان سے بچنے کے لیے اسکول کی لائبریری میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہیلا کو سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ لائبریری انڈر گراؤنڈ بنی ہوئی تھی۔ ہیلا نے دروازے سے باہر سر نکال کر جھانکا۔ اسکول کے بابا جی دروازے پر کھڑے تھے۔ ہیلا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بابا جی نے کہا، ہیلا بیٹی، پرنسپل آپ کو بلا رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے آفس میں آ جائیں، کمانڈر ہمت آنے ہی والے ہیں، وہ جب تشریف لائیں ہم سب کو ان کے استقبال کے لیے وہاں ہونا چاہیے۔ اوف خدایا، کیا ضروری ہے کہ میں بھی وہاں ہوں؟ ہیلا نے غصے میں بڑبڑائی۔ بابا جی کو ایک طرف ہٹاتی ہوئی دو سیڑھیاں پھیلانگتی ہوئی اوپر آئی۔ بابا جی بیچارے حیرت سے سیڑھیاں پھیلانگتی ہیلا کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلا کے غصے اور جھنجھلاہٹ کی وجہ سے ان بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہیلا نے دفتر کے دروازے پر پہنچ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر سے جواب کا انتظار کیے بغیر یہ کہتی ہوئی اندر داخل ہوئی کہ میں برادر ہمت کے استقبال کو نہیں آ سکتی، مجھے کئی کام نپٹانے ہیں۔ اور ابھی ہیلا کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کی نگاہ دفتر میں کرسی پر بیٹھے برادر ہمت پر پڑی۔